کلپ نمبر 850۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وقالو، اور کافروں نے کہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت خزاعہ قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے، صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ ترجمہ، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لمن ارتضی سے وہ لوگ مراد ہیں جو توحید کے قائل ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جن کا مسلمان ہونا بہرحال ضروری ہے۔ فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ یاد رہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ترجمہ، عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض۔ ترجمہ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور آخرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ زیر تفسیر آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں نے، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کر لی، اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک تعداد کو جہنم سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی فرشتے اس مقام و مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ فرشتوں کا خوف خدا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی پکڑ اور اس کے قہر سے کس قدر خوف زدہ رہتے ہیں، اس سلسلے میں 4 احادیث سماعت کیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا
تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس چادر کی طرح تھے جو اونٹ کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے۔ نمبر 2، ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تب سے میری آنکھ اس خوف کی وجہ سے خوش نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ میں نے کبھی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنستے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہنسے۔ نمبر 4، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں، تو ہر نیک اور گناہ گار مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی پکڑ، گرفت اور قہر سے خوف کھائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔